السلام علیکم احباب، زبین سزیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ابھی آن لائن ہوئی تھی لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے اور کچھ مسئلہ ہوا ہے، تو میں دوبارہ سے ریکارڈنگ کی طرف آئی ہوں۔ ریکارڈنگ نہیں مطلب لائیو آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید آواز نہیں جا رہی ہے کیونکہ نیٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا۔ تو بہرحال زبین سزیبی آپ سے مخاطب ہوں کراچی پاکستان سے، اور ہم بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں گفتگو بھی ہماری ساتھ ساتھ جاری ہے۔ جہاں دینی احکام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے وہاں ان کی زندگی کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہ ایک نمونہ ہے۔ تو کل ہم نے اس موضوع کو جو تھا وہ ایک حصہ اس موضوع کا ہم نے کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد جو تھا وہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا۔ 3 ازواج مطہرات کی میں بات کر چکی تھی، آج ہم چوتھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بنت عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی اور بعثت سے 5 برس پہلے اس سال جب قریش خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے پیدا ہوئی۔ ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ کنیس رضی اللہ عنہ بن حذافہ سے ہوئی، اور انہی کے ساتھ مدینے کو ہجرت کی۔ یہ ہے کنیس خے نون اور پھر یہ اور سین، ٹھیک ہے۔ کنیس رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں آپ نے زخم کھائے اور واپس آ کر انہی کی زخموں کی وجہ سے آپ نے شہادت پائی، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے ان کو غزوہ بدر میں جو تھا وہ زخم آ گئے تھے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے انہی زخموں کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو ان کی حضرت حفصہ کے پاس کوئی اولاد ان سے نہیں تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، چونکہ ان کی صاحبزادی تھی، ان کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی، اور سوء اتفاق سے اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اسی بنا پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی۔ انہوں نے کہا میں اس معاملے پر غور کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی یہ جو ان کی خاموشی تھی ان کو اس سے کچھ اداسی ہوئی۔ اس کے بعد خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش کی اور نکاح ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حضرت حفصہ کے نکاح کی بات کی تھی اور میں خاموش رہا تھا تو تم کو کچھ اس پر افسردگی بھی ہوئی تھی، لیکن میں اس وجہ سے میں نے بات نہیں کی کہ یہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ جو تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے اور حضرت عمر کا جو مزاج ہے اور جو ان کی بہادری، ان کی وہ نڈر جو تھے، بے خوف تھے، اور ان کی بہادری کا تو بہت زیادہ جو ہے اس کا حوالہ ملتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا مزاج میں بھی ان کا تھوڑا سا غصہ بھی تھا، تھوڑا سا ان کے مزاج میں غصہ بھی تھا، اور یہی وجہ تھی چونکہ وہ حفصہ میں بھی اپنے والد کی طرف سے تھوڑے سے مزاج میں تھوڑی سی سختی سی تھی، حفصہ کے بھی تھوڑے سے مزاج میں تھی۔ تو صحیح بخاری میں واقعہ کے متعلق خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ زمانہ جہالیت کی میں عورتوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ میں ایک دن کسی معاملے پر غور کر رہا تھا کہ اتفاق سے میری بیوی نے مجھے کو مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ تم کو ان معاملات میں تمہارا کیا عمل دخل؟ بولی آپ میری بات پسند نہیں کرتے۔ تو حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ان سے ان کی بات کا بھی وہ مسلسل ان کو جواب دیتی ہیں
یعنی حضور اگر کوئی بات کر رہے ہوتے تو آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی حضور سے اگر کوئی بات ان کو پسند نہ آئے تو حضور سے بے خوف ہو کر کہہ دیتی ہے. تو اور یہ بات جو ہے یہ بات جب حضرت عمر نے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیتی ہو؟ اور پھر آپ نے جو تھے وہ آپ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ان کو خبردار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی جو ہے تم کوئی ایسی بات نہ کرنا جو انہیں کوئی ناگوار گزرے. چونکہ یہ تو اسلام آنے کے بعد خواتین کو حقوق دیے گئے اور خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور ان کا ہی مرتبہ اور مقام خواتین کا بہت بلند ہوا، اسلام نے بلند کیا. ورنہ اس سے قبل تو آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے بہت مشکل حالات تھے اور خواتین کو مرتبہ منصب اور مقام نہیں تھا جو کہ اسلام کے بعد انہیں ملا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرت کے ساتھ سفر میں تھی اور جو تھی تو یہ مطلب یہ بھی ایک واقعہ ہے. بہرحال تو اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے 45 ہجری میں آپ نے حضرت جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ تھا تو اس زمانے میں آپ نے وفات پائی اور وفات سے پیشتر اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وصیت کی تجدید کی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کی تھی. کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال بھی آپ نے صدقے میں دیا. اور مروان بن حکم نے جو اس وقت کے مدینہ کے گورنر تھے نماز آپ جنازہ آپ کی پڑھائی حضرت حفصہ کی اور بنی حزم کے گھر سے مغیثہ بن شعبہ کے گھر تک جنازے کو کاندھا دیا. یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کو لے گئے اور ان کے بھائی عبداللہ، عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا. تو آپ کی جو جس چوتھی بیوی کا یا چوتھی زوجہ کا یا ازواج مطہرات میں چوتھی شریک حیات کا ذکر ہے وہ ہے حضرت حفصہ کا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی اور آپ بھی جو تھی وہ بیوہ تھی. ان سے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی میں آپ کا شمار ہوتا ہے. پانچویں کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے. آپ بہت سخی اور فیاض تھی، اسی لیے ایام جاہلیت سے ام المساکین کہہ کر پکاری جاتی تھی. باپ کا نام حزمیہ بن الحارث اور ہلالی تھا. پہلا نکاح آپ کا بھی عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ سے ہوا، یعنی آپ بھی جو تھی وہ شادی شدہ خاتون تھی. اور 3 ہجری میں عبداللہ بن حجش غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، یعنی آپ کے شوہر بھی جو تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. اور عدت گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا. 500 درہم مہر مقرر ہوا اور نکاح کے 2-3 مہینے گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھی جنہوں نے وفات پائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی. یعنی آپ جو تھیں دیکھیں وہ اتنی جلدی آپ جو تھی وہ حضور کی زندگی سے رخصت ہو گئی. حضرت زینب جو تھی اور نکاح کے صرف 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی چھٹی جو زوجہ ہے ان کا ذکر آتا ہے حضرت ام سلمہ. اور آپ رضی اللہ عنہ کا اس میں گرامی ہند تھا. حضرت ام سلمہ کا جو اس میں یہ ہند ہے نون دال، ٹھیک ہے، ہند. آپ رضی اللہ عنہ کا اس میں گرامی ہند تھا، جبکہ ام سلمہ آپ کی کنیت تھی. باپ کا نام سہیل تھا اور ماں کا اس میں گرامی عاتقہ تھا. آپ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھی، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو آپ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. اپنے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ اسلام میں آپ داخل ہوئی
حضرت ام سلمہ، اور انہی کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور چاچا سلمان کے بیٹے حبشہ ہی میں پیدا ہوئے، حبشہ سے مکہ میں آئیں اور یہاں سے مدینے کی آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہے، پہلی خاتون ہے جو ہجرت کر کے مدینے میں آئی تھی۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے شاہ سوار تھے، مشہور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کو چند زخم بھی انہوں نے کھائے جن کے صدمے سے وہ جہاں پر نہ ہو سکے، اور جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سہو تو نہیں ہوا، یعنی آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیونکہ 9 تکبیریں کہیں ان کی نماز جنازہ میں۔ فرمایا یہ 1000 تکبیر کے مستحق تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ ان کے وطن سے کوئی نئی بچے کی تخلیق ہونے والی تھی، یعنی وہ جب ان کے پھر وضع حمل کی مدت جو تھی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حالانکہ انہوں نے خود ام سلمہ نے انہیں عمر میں بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے خود بھی یہ عذر پیش کیے کہ میری عمر زیادہ ہے اور میں آپ سے شادی کروں، میری عمر خود بہت زیادہ ہے، میں عیالدار ہوں، یتیم بچے میرے ساتھ ہیں، اور میں بہت غیور ہوں، اور مبادہ آپ کو میری وجہ سے کوئی ناگواری پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا میری عمر تم سے زیادہ ہے اور تمہارے عیال اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہیں، یعنی ان کے بچے تھے، اور وہ چاہتی تھیں، یہ تھا ان کا کہ میری شادی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کو کہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ معمر خاتون تھی، ان کے بچے بھی ساتھ میں تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے انکار تو نہیں، مطلب اظہار کیا، ان سب چیزوں کو عذر بیان کیے انہوں نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پرورش کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہے آپ کے بچے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ غیرت یعنی وہ نازک مزاجی اور شک کا مادہ جس کو تم کو اندیشہ ہے تم میں سے وہ جاتا رہے۔ اور چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ان کا جو مزاج میں انہوں نے کہا کہ میرا مزاج بھی ذرا ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا مزاج میرا جو ہے وہ غیور ٹائپ کا ہے، کوئی چھوٹی سی بات مجھے ناپسند بھی آ جاتی ہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی یا کوئی ایسی چیز مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا، میں اس لیے نہیں چاہتی کہ میری شادی میں نکاح، عذر انہوں نے یہ پیش کیے، تو حضور نے دعا کی، اور پھر ان کے مزاج میں جو تھی وہ یہ سختی یا یہ کہنا چاہیے یا جو نازک مزاجی تھی کہ چھوٹی سی بات کا برا لگ جانا یا چھوٹی سی بات کو محسوس کر لینا، تو انہوں نے جو تھا وہ جب حضور نے دعا فرمائی تھی ان کے مزاج میں سے یہ چیز چلی گئی۔ تو ماہ شوال 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، تو شوال کا آخر تھا، کچھ راتیں باقی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے مسند بزار میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں کچھ سامان بھی دیا جس کی قیمت 10 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے پھر آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات رسول کے بعد یعنی وفات رسول کے بعد امہات المومنین میں یعنی آپ کی جو دوسری تھی امہات المومنین جو تھی ان میں سب سے پہلے آپ نے وفات پائی حضور کے بعد، اور سن وفات آپ کا 58 ہجری ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور انتقال کے وقت آپ کی عمر 84 سال تھی، 84 ایئرس تھی، یعنی آپ دیکھیے حضرت ام سلمہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 84 سال تھی، اور جب حضور نے بھی آپ سے نکاح کیا تو آپ معمر خاتون تھی، آپ کے بچے تھے، اور لیکن حضور نے آپ سے نکاح کیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا فضل اور کمال
اور حسن اور جمال، فہم و فراست، عقل اور دانائی جو تھی وہ مسلم تھی، اور اس کا جو تھا وہ بہت زیادہ وہ ذہان حضور کی تمام جتنی بھی ازواج مطہرات کا ذکر ملتا ہے ہمیں، وہ ساری کی ساری فہم و ذکا سے جو تھی، فہم و ذکا ان کا خاصا تھا، اور دانش مندی، حافظے کی تیزی، یادداشت کا ہونا، علم اور حکمت میں مہارت خاص رکھنا، یہ تمام ازواج مطہرات میں یہ خوبیاں موجود تھیں۔ حضرت عائشہ ان سب میں جو تھیں ان کو بہت زیادہ اس معاملے میں وہ حضرت عائشہ کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں سب سے زیادہ خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی ام سلمہ بھی جو تھی، یہ نہ صرف عقل و ذہانت میں بلکہ شکل و صورت میں بھی، کردار میں بھی، عمل میں بھی آپ جو تھی وہ کافی بہترین خاتون تھی، اور بہترین کیوں نہ ہوتی، آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو آپ نے حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ جب ہدیہ ذبح کرنے اور حلق کرنے کے 3 بار حکم دیا، ذبح کا اور ہدیہ ذبح کا، اور جب حلق کرنا ہوتا ہے سر منڈانا، حج کے بعد جب آپ سر کے بال اتارتے ان کو حلق کرنا کہتے ہیں۔ حلق کرنے کا جب آپ نے 3 مرتبہ حکم دیا تو، اور ذبح کا جب ہدیہ ذبح کا بھی جب آپ نے حکم دیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ صلح سے بہت افسردہ، اس صلح سے بہت افسردہ دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کچھ نہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہدیہ ذبح کر لیں اور حلق کرا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ ذبح کرنا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا، اور یہ عقدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے اور مشورے سے حل ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ذہانت کا کیا، ذہانت جو تھی وہ کس درجے کی ذہانت تھی۔ حسن و جمال کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو ان کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا، حالانکہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بالکل ینگ تھیں، جوان تھیں بالکل، اور جبکہ ام سلمہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ایک معمر خاتون تھی، اور ان کا جو تھا ان کے بچے بھی تھے، اور وہ بیوہ تھی، لیکن ان کے بارے میں خود بی بی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ماشاء اللہ ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ ام سلمہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجش جو تھی وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت ابو مطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے عقد میں تھی۔ آپ اس سے یعنی دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، حضور کے ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں سب یا تو بیوہ تھی، یا سوائے ایک کے سب کی سب بیوہ تھی، یا سب مطلقہ تھی، یا کسی کا طلاق ہو چکی تھی یا بیوہ تھی۔ زیادہ تر تو بیوہ تھیں کیونکہ جنگیں ہوئیں اور اس میں شہادت پائی ان کے شوہروں نے، تو جب بیوہ ہو گئیں تو پھر وہ ان کے گھر بسے دوبارہ سے۔ تو آپ بھی جو تھی وہ زوجیت میں جب آپ آئیں تو آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے ان کے آپ پہلے نکاح میں تھی، اور اس کے بعد پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں۔ باہمی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی، جو ان کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ چونکہ موالی میں سے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک نہایت شریف اور معزز خاندان سے تھے، وہ آزاد غلام تھے جن سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو بہرحال وہ مزاج میں یقیناً مطابقت نہ رہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں چلا، اور چونکہ حضرت زینب جو تھی
وہ ایک بہت ہی معتبر خاندان سے تعلق ان کا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن بھی تھی، پھوپھیزاد بہن تھی۔ اور عرب کا یہ دستور تھا کہ موالی یعنی آزاد کردہ جو غلام ہوتے ہیں ان سے مناقحت کو اپنے لیے باعث ننگوار سمجھتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی اچھے خاندان کی لڑکی کی شادی کسی غلام سے کی جائے تو اسے بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، اور تو اس وقت یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس پر صورت احزاب کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے موافق اور زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر ان دونوں میں باہمی اتفاق و محبت پیدا نہ ہو سکی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اچھے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں جن کا نام و نسب اور مرتبہ ان کا جو تھا وہ اچھے خاندان سے ہوا کرتا تھا، تو ان کا کسی غلام کے ساتھ شادی نہیں ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی کرے تو۔ لیکن حضور نے جو اپنے غلام کو آزاد کیا تو آپ نے جب غلام کو جب آزاد کیا تو زینب سے جب شادی کی بات کی گئی تو زینب نے بھی، حضرت زینب نے رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا کہ وہ اس غلام سے نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن پھر سورہ احزاب جو تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، یعنی یہ بات قرآن پاک میں بتائی گئی کہ چاہے وہ آپ کا غلام ہو، چاہے وہ کسی بھی کم مرتبے کا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ جو ہے متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا آدمی ہے تو اس میں غلام کی تخصیص نہیں ہوگی، امارت اور غربت کی تخصیص نہیں ہوگی، یعنی وہ غریب ہے یا وہ شکل صورت کا اچھا نہیں ہے یا کچھ کوئی اور وجہ ہے، لیکن اگر وہ تقوی میں اچھا ہے، اپنے اور کسی اور تمام چیزوں میں وہ اچھا ہے، کردار میں اچھا ہے، اپنے اعمال میں وہ اچھا ہے، تو اس میں غلام کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی، غیر غربت کی ہوتی تو تخصیص نہیں ہوگی۔ تو یہی ثابت کرنے کے لیے جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن جو تھی ان کے نکاح کے لیے اس غلام کو جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا زید بن حارثہ کو جو تھا ان سے کہا کہ نکاح کے لیے کہا۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب آیت سورۃ احزاب نازل ہو گئی اور آیت نمبر اس کی 36 نازل ہوئی اور اس میں جب حکم آ گیا تو کہ اس دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور تو پھر دونوں راضی ہو گئے اور دونوں کا نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور زینب رضی اللہ کا نکاح جو تھا پھر زید بن حارثہ سے ان کا ہو گیا رضی اللہ عنہ سے، لیکن بہرحال باہمی اتفاق و محبت ان کے درمیان پیدا نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی والی بات ہے کہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ غلام ہیں، اور ان کے زینب کے دماغ میں، زینب رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہ بات ذہن میں ہوگی کہ اس وجہ سے انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان نہیں ہو سکی، محبت اور ایک اتفاق کا جو رشتہ تھا وہ تعلق نہیں بن سکا، اور ہمیشہ زید رضی اللہ عنہ جو تھے ہمیشہ حضور سے زینب کی بالکل یہی والی بات ہے کہ وہ جو ان کے غلام تھے وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ مجھے میری بیوی کی طرف سے بے اعتنائی کا وہ شکوہ کیا کرتے تھے کہ زینب جو ہیں وہ جو ہے مجھ پر خاص التفات نہیں برتتی، یا مجھ سے خاص محبت اور اتفاق کا رویہ ان کا میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے، یقیناً یہی بات تھی کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ غلام ہیں اور میں جو ہوں ایک اچھے حسب نسب خاندان کی ہوں۔ یہی وجہ تھی، ایسے ہی جب بھی ہم ایسی بات سوچتے ہیں تو یقیناً گھر نہیں بستے، چاہے وہ غلام نہ بھی ہو، اگر دو ایسے مزاج کے لوگ مل جائیں جن کے معاملات میں امارت غربت کا فرق ہو، خوبصورتی بدصورتی آ جائے درمیان میں، یا اور ایسی چیزیں آ جائیں درمیان میں، کچھ اور تفریقات ایسے درمیان میں آ جائیں، یا ایسے کچھ عناصر درمیان میں آ جائے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، وہ چھوٹی سی بات بڑی بن کر بعد میں جو ہے وہ گھر کو خراب کر دیتی ہے۔
تو یہ چیزیں تو نظر انداز کرنے والی ہیں، اور ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے تو یہ سبق دیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے انسان کے تقوی کو اور اس کے کردار کو رکھنا ہے. لیکن بہرحال ان سب چیزوں کو بھی خیال رکھا جاتا ہے جب ہم رشتہ کرتے ہیں، تو رکھا جاتا ہے، اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بعد میں رشتہ خراب ہو جائے. تو یہی بات ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی جو تھا وہ پھر یہ دونوں میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکا اور ان کے درمیان طلاق ہو گئی. اور وہ اکثر جو تھے ان کے شوہر بھی اقنائی کا شکوہ کیا کرتے تھے حضور سے، اور حضور انہیں منع کرتے تھے کہ نہیں تم انہیں چھوڑنا نہیں، بری بات ہے، کیونکہ طلاق تو ہمارے یہاں بہت ہی برا سینس ہے طلاق کا. اور طلاق کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب طلاق کوئی کسی کو دیتا ہے تو عرش تک جو ہے ہل جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی کی بیٹی کو یا کسی کو طلاق ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے گھر آباد رکھے اور محبت و اتفاق کے ساتھ گھر آباد رکھے. ایسا بھی نہ ہو کہ وہاں ظلم و ستم ہو اور جو ہے وہ اس کو اپنی جان بچانی بھی وہاں مشکل ہو جائے. تو پھر ایسی صورت میں تو علیحدگی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر محبت سے گھر آباد ہو سکتا ہے تو اس گھر کو آباد کیا جائے، طلاق کی نوبت نہ آئے. لیکن جب آ جائے تو پھر اس پر کیا کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہی ہوا حضرت زینب کے درمیان اور زید بن حارثہ کے درمیان بھی یہی ہوا کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی تھی. اور جب یہ حضور نے تو بہت منع کیا اور بار بار حضور کہتے تھے کہ میرے خاطر اس تعلق کو برقرار رکھو، طلاق نہ دو. لیکن پھر آخر میں یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ برداشت اب سے نہیں ہوتا، اور مجھے یہ سب چیزیں اب میرے لیے جو ہے وہ میرے صبر کا امتحان ہے اور میں اب ساتھ نہیں رہ سکتا. تو یہ اس حالت کے بعد میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی. پھر ایک دن زید رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تنا کر اب جو ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ کو جو ہے طلاق دے دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس بات کے، وہ کہتے ہیں کہ جب زینب کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم خود جا کر زینب سے میرے نکاح کا پیغام دو. حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے زینب، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فی البدی جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے پروردگار سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کر لوں. اسی وقت انہیں اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی وہاں وہ جا کر مشغول عبادت ہو گئی اور استخارہ کیا. چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ چاہا تھا اور اسی سے خیر کی طلب کی تھی. اسی لیے خدائے رب الجلال نے اپنی خاص ولایت سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آپ سے کرا دیا. یعنی یہ رضامندی ظاہر ہو گئی. آسمانوں میں تو اعلان ہو گیا، اب ضرورت تھی کہ زمین پر بھی اس کا اعلان ہو. چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ الاحزاب کی آیت دیکھیں، وہ آیت نمبر 37 لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس کا ترجمہ اس طرح تھا کہ پس جب زینب سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور ان کو طلاق دے دی تو اے نبی کریم ہم نے زینب کا نکاح تم سے کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اور یہ جو ہے مسلم جو ہے احمد یہ النسائی میں بھی ہے اور دیگر جو ہماری حدیث کی کتب ہے اس میں یہ ملتا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں اور بعض کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں. اور نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی اور مہر 400 درہم مقرر ہوا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھا. ہاتھ کا لمبا ہونا اس کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ سخاوت میں کھلا ہوا ہوگا، جو فیاض ہوگی وہ بیوی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی.
اور یہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے کہا کہ جو فیاضی میں ایک دن، یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ جو ہے سخاوت کرنے والی ہوگی، فیاض ہوگی، جس کا دل بہت وسیع ہوگا، جو لوگوں کے کام آتی ہوگی، اپنی دولت لوگوں پر خرچ کرتی ہوگی، اپنے حصے کا مال و متاع جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات پر صرف کرتی ہوگی، اپنی آسائشات پر صرف کرنے کے بجائے لوگوں کی طرف دیکھتی ہوگی، اپنی خوشی اور آسائشوں پر دولت کو خرچ کرنے کے بجائے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوگی، ایسی عورت، ایسی زوجہ، ایسی میری ازواج مطہرات میں وہ خاتون مجھ سے پہلے آ کر ملے گی۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ان کا مرتبہ اور مقام تھا کہ وہ سخاوت میں کتنا ان کا بڑا درجہ تھا۔ تو ہم اس طرح سے ازواج مطہرات نے یہ ارشاد آپ کی سخاوت اور فیاضی کے حوالے سے حضور نے کہا تھا، لیکن ازواج مطہرات نے اس کو ظاہر پر محمول کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے رضی تعالیٰ عنہ جب جمع ہوتی تو باہم اپنے ہاتھوں کو اکثر ناپا کرتی تھی، یعنی اکثر بات وہی بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لمبا ہاتھ سے مراد شاید کوئی اور وجہ ہوگی، لیکن حضور نے اس سے یہاں پر مراد یہاں پر سخاوت لی تھی۔ اور حضرت زینب کا ہاتھ چونکہ صدقہ اور خیرات میں سب سے زیادہ جو تھا اس میں وسعت تھی، لیکن وہ اپنے دست و بازو سے خود کماتی تھیں، اور جو تھیں وہ اس کے بعد وہ یہ سخاوت کا کام بھی وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، اور اس سے ان کی جو آمدنی ہوتی تھی، جو وہ محنت میں کام کرتی تھی اور جو کماتی تھی، جو ان کو ان سے آمدنی ان کو میسر آتی تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ کفن بھی اپنی زندگی میں انہوں نے تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ اور قاسم بن محمد راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، غالباً عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے، ایک کفن کام میں لے آنا اور دوسرا کفن صدقہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے بعد 5 کپڑے خوشبو لگا کر کفن کے لیے بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے بھیجے ہوئے کفن میں ان کو کفنایا گیا، اور وہ کفن جو خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے تیار کر رکھا تھا ان کی بہن حمنہ نے صدقہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیے ازواج مطہرات کا جب ہم ذکر کرنے پر آتے ہیں تو ان کی خوبیاں، کمالات، ان کا تقویٰ اور ان کی ذہانت اور ان کی جو ازواج مطہرات کی جب ہم یادداشت اور حافظے کی بات کرتے ہیں، علم اور حکمت کی بات کرتے ہیں تو کس درجے پر ان کو پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ قوم کی مائیں کہلاتی ہیں اور مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ آج یہیں تک ہم نے 7 بیویوں کا تذکرہ کر دیا ہے ازواج مطہرات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں، یعنی 11 آپ کی ازواج مطہرات تھیں، جو کہ 10 جس میں سے 10 کی 10 جو تھیں یا تو طلاق یافتہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں، اور صرف ایک جو تھی بی بی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ جو تھی وہ غیر شادی شدہ تھی اور آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی۔ باقی ساری کی ساری جو تھی وہ یا تو ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے یا بیوہ ہو گئی تھی یا وہ مطلقہ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد میں شروع میں کل کے پروگرام میں بتا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا اور وہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس موضوع کو یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہاں پر یہ بتانا نہیں ہے کہ حضور نے جو ہے وہ کتنی ان کے ازواج ہیں اور کون کون سی ہیں، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے عہد میں ایک عورت کے ساتھ بھی شادی کرنے کے بعد ہمارے گھر نہیں بس پاتے اور ہم ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے برتاؤ نہیں ہوتے۔ بہت سے مواقع پر ہمارے اندر چونکہ اتنی کیا کہنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ نہیں کر سکتے، ایک آنے والی عورت کے ساتھ، ایک آنے والی لڑکی کے ساتھ جو ہمارے گھر میں آتی ہے کہ اس کے دلوں میں اپنی اتنی گنجائش پیدا کریں کہ اس کا گھر بس جائے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے کسی نہ کسی طرح سے خراب ہو جائے۔ اکثر جگہوں پر یہ کوشش ہوتی ہے، اور بعض جگہ شوہروں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے،
اور برا سلوک کرتے ہیں اور پھر نوبتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں. اور یہ آج کل جو گھر آباد نہیں ہوتے اور طلاق کی نوبت تک پہنچتی ہے تو وہ کتنی بڑی جو ہے وہ لعنت ہے طلاق، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے سے جو ہے منع فرمایا ہے. بار بار حضور بھی بار بار منع فرماتے رہے کہ طلاق نہیں دے، طلاق کسی کو نہ دے. تو طلاق بہت برا عمل ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس عمل سے بچا جائے. اور حتی الامکان چونکہ دو فریق ہوتے ہیں، دو شخص ہوتے ہیں، دونوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر انسان الگ الگ مزاج کا ہوتا ہے. آپ کو کچھ باتیں اس کی ماننی پڑتی ہیں اور کچھ باتیں اپنی منوانی پڑتی ہیں. اور آپ جس طرح سے جو رویہ آپ اختیار کریں گے اسی رویے کی توقع آپ کو اپنے دوسرے فریق سے بھی وہی ہوتی ہے. تو جب دونوں فریق ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو یقیناً وہ گھر بسیں گے، اس میں اطمینان بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، خوشحالی بھی آئے گی، رزق کی برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نعمتیں اور رحمتیں بھی جو ہیں ان کا نزول بھی بہت زیادہ اور تیزی کے ساتھ بڑھے گا اور وسعت آئے گی اس کے اندر. تو مقصد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور وہ بھی وہ تھی جو معمر خواتین تھی اور وہ تھی جن کے بچے بھی ساتھ میں تھے. اور حضور نے ان کے ساتھ جب اپنا زندگی گزاری اور ان میں سے کسی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو ہم ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور جب ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس تو 4 شادیاں ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں تو بس یہ بس ہوتا ہے نا کہ چلو یہ عورت خراب ہے، دوسری کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو. لیکن 4 کا بھی جو اجازت دی گئی ہے اسلام میں، اس کے لیے بھی بہت ساری باتوں کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تب جا کر آپ 4 شادیاں کریں گے. ورنہ 4 شادیوں کی اجازت ایسے نہیں دے دی گئی ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ آپ 4 شادیاں کر لیں، ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری اور تیسرے کے بعد چوتھی. تو اس طرح سے نہیں کہا گیا. تو آپ کو برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر 2 ہیں آپ کی شادیاں تو برابری کا آپ نے سلوک کرنا ہے، روا رکھنا ہے. اگر اس میں آپ کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی ہو جاتی ہے، عدل آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب دینا ہے وہ بڑا کڑا اور سخت حساب ہوگا آپ کا. تو بہرحال یہ ازواج مطہرات کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہی درس جو ہے ہمیں آگے تک پہنچانا ہے اور اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے گھروں میں بھی امن و سکون جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے اور اسی کو جو ہے ہم نے بڑھانا ہے. ہماری سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر گھر جو ہے وہ آباد رہے، کیونکہ جب آپ اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی بیٹیوں کے بھی گھر کو آباد رکھیے. تو ہم سب کی بچیاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے نا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہماری بھی آگے بیٹی ہے، اور اگر ہماری بیٹی ہم اپنی دوسری کی بیٹی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے سارے رشتے ہیں، ہم اگر ساس بنتے ہیں تو جو ہے وہ دوسرا بھی ساس بنتا ہے، ہم اگر جو ہے بہو بنتے ہیں تو دوسرا بھی ہمارے آگے بہو بن کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سرکل کو بالکل اسی طرح سے رکھا ہے، جو ہم ایک ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں دوسرے ہاتھ سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ہمارے سے اچھا سلوک نہ بھی ہو تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھے کی طرف ہی جانا چاہیے. ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے امن و امان اور سکون اور خوشحالی اور پوری دنیا میں جو ہے ایک دوسرے سے بھائی چارگی، اخوت اور محبت کے رشتے کو جو ہے وہ بڑھانا ہے اور برقرار رکھنا ہے. اور یہی ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے نا. بھائی کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی مسلمان کسی بھی جگہ پر آباد ہے وہ اس کا بھائی کہلاتا ہے. تو آپ سوچ لیجیے کہ بھائی کا رشتہ جب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، بنا کے بھیج دیا دنیا میں. خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن ایک آپ کا رشتہ جو ہے وہ مذہب کا رشتہ آپ کا بن جاتا ہے. اس مذہب کے رشتے سے پوری انسانیت کا رشتہ بن جاتا ہے، اور پوری انسانیت وہ جو رب ہے نا، رحمت العالمین ہے، پوری دنیا کا رب ہے وہ. تو جب وہ رحمت العالمین ہے تو ہماری تو کوئی حیثیت اور اوقات ہے ہی نہیں. تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. یہی ہمیں ازواج مطہرات کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہم یہی سبق سیکھتے ہیں کہ جب 11 خواتین اور 11 قوم کی مسلمانوں کی مائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی تو وہ کتنے امن و امان اور سکون اور خوشحالی اور محبت کے ساتھ رہ سکتی ہیں. تو ہم ایک کے ساتھ بھی کیوں نہیں رہ سکتے؟ یا ایک کے بعد اگر دوسری بھی کوئی مجبوری میں ہو جاتی ہے تو وہ پھر یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے یا جن کے لیے اجازت دی گئی ہوئی ہے اس وجہ کی وجہ سے دوسری اور تیسری اور چوتھی بھی کسی کی ہوتی ہے تو وہ بھی گھر سے بسائے جا سکتے ہیں. تو بس یہی بات
میں آپ سے کنوے کر رہی ہوں. آخر میں ہمارے پاس ابھی مزید ایک جو ہے وہ حصہ سوئم اور باقی ہے ازواج مطہرات کا, ان کا میں ذکر آپ سے اور کروں گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم پھر اگلے دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اور دینی احکام جو ہمارے چل رہے ہیں ان کے بارے میں. تو ہمارے مختلف موضوعات ابھی بہت سے باقی ہیں, قرآن پاک بھی کے بھی حوالے سے بہت سی معلومات ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ ان سب پر بات چیت ہوتی رہے گی. زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے گا, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک ہدایت دے, اور ہمارے دلوں سے جو ہے وہ دنیاوی محبت کم کر دے, کم سے کم کر دے, تاکہ ہم اللہ کی قربت کو جب محسوس کریں گے تو ہمارے دل میں نرمی بھی پیدا ہوگی, اور جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے وہ اچھائی کی طرف بھی راغب ہوگا, جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے اور جواب دینا ہے اپنے ایک ایک عمل کا. تو بس یہی دعا ہے اپنے اللہ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہم سب کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرے, آمین ثم آمین. اور محمد نواز گلیانہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, جن کے چینل پر یہ میں پروگرام ان کے لیے کر رہی ہوں. ان کے ادبی خدمات تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دینی علوم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہے, اور لوگوں تک جو ہے وہ ایک پیغام جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا پیغام ہے, اور ایک ایسا میسج پوری دنیا تک پہنچتا رہے جو کہ لوگوں کو امن و سکون کا پیغام پہنچائے اور امن کی دعوت دے. تو بہرحال میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ تعالیٰ جس کو جہاں جہاں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, آمین ثم آمین.